عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے باواسع بلند صلوات اپنی حاجات کی برآوری کے لیے باواسع بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواسع بلند صلوات خداوند عالم کی ذات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرمائے اور میں شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرمائے۔ سلسلہ گفتگو برزخ کی زندگی میں وہ اعمال جو انسان کو نفع دیتے ہیں اور انسان کی روح کو برزخ میں تسکین پہنچاتے ہیں، ان اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کل ہم نے صدقے کے متعلق عرض کیا تھا کہ اپنے مرحومین کو صدقہ دینا، ان کے نام پہ کوئی چیز خرچ کرنا، یہ اس کی روح کو ثواب پہنچاتی ہے۔ ایک ایسی چیز آج دوسری چیز کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جو انسان کو موت کے وقت قبر میں اور عالم برزخ، پل صراط اور اخروی زندگی میں ہر قدم پہ انسان کو مدد انسان کی کرتی رہے گی اور پکار پکار کے اس کی آواز میں لبیک کہتی رہے گی، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔
مومنین علیہ السلام کی ولایت کا دم جو بھرتا ہوگا، موت اس کے لیے علی سے ملاقات کا ایک بہانہ ہوگی۔ ادھر مومن دنیا سے رخصت نہ ہوگا کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو فرشتہ یرانی مجھے بھی دیکھے گا، یرا حسن و حسین و فاطمہ، حسن حسین اور فاطمہ، اور ان پنجتن کی ارواح کو فرشتہ اجل اور ملک الموت آ کے دیکھے گا، اور جس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوگا اگر وہ مومن ہوگا، ختمی مرتبہ فرماتے ہیں میں ملک الموت کو حکم دوں گا ارفق بھی، اس کی روح کو قبض کرنے میں نرمی اختیار کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُحِبُّنِي وَيُحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي، اس لیے کہ یہ دنیا میں میری اور میری آل کی محبت کا دم بھرتا تھا، یہ دنیا میں میرا اور میری آل کی ولایت کو سجائے ہوئے تھا، یہ اپنے دل میں اور اپنی زبان میں اور اپنے اعضاء و جوارح سے علی ولی کا نعرہ لگاتا تھا۔ اس نے ہمیں دنیا میں یاد کیا، ہم اہل بیت آج مشکل میں اس کو یاد کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی روح کو بڑے ہی آسان طریقے سے نکال لیا جائے گا اس کے جسم سے، اور اس کے مقابل میں اگر جس کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا ہے اور اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے اگر وہ منافق ہے اور اس کے دل میں علی اور اولاد علی کا بغض موجود ہے، ختمی مرتبہ اس فرشتے عدل کو حکم دیں گے اس کی روح کو جتنے سخت انداز میں قبض کرتا ہے قبض کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں مجھ سے اور میری آل سے کم از کم مجھ سے اور میری آل سے نفرت اور بغض کرتا تھا، بس محب علی کا ٹھکانہ جنت کے وقت علی اور اولاد علی سے ملاقات ہوگی، اور دشمن حیدر کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور یہی امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور ان کی فضائل کا یہ وہ قصیدہ ہے کہ جس کو ختمی مرتبہ نے کئی مقامات پہ پڑھا ہے اپنے آل کے اس قصیدے کو، کہ ایک مقام پہ ختمی مرتبہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا علی لولا اخاف فیک ما قالت النصارى فی عیسیٰ، اے علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تیرے بارے وہ عقیدہ بنا لے گی جو عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کے بارے میں بنا لیا تھا، لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالَةً، میں تیرے ایسے فضائل کا قصیدہ پڑھتا، لا تمر بملئ، تو زمین کے جس چپے سے گزرتا، اِلَّا أَخَذُ التُّرَابَ مِنْ قَدَمَيْكَ، وہاں کے باسی وہاں کے رہنے والے تیرے قدموں کی مٹی کو اٹھا کے اپنے آنکھوں کا سرما بنا لیتے۔ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، وَفَضْلَ مَاءِ وُضُوءِكَ يَسْتَشْفَعُونَ، اور تیرے وضو کے باقی ماندہ پانی سے اپنی لا علاج مرضوں کا علاج تلاش کرتے۔ جس پانی سے وضو کرتا وہ پانی جس تشت میں گرتا وہاں اس کے فضائل اس کو وہ اپنی لا علاج مرضوں کے لیے اس کا علاج تلاش کرتے۔ اگر میں پوری کائنات کو تیری فضیلتیں بتانا شروع کروں تو مجھے ڈر ہے کہ میری امت تیرے بارے میں وہ عقیدہ بنا لے گی جو عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کے بارے میں بنایا تھا۔ ہاں جی، ابھی تو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کے فضائل بیان ہی وہ نہیں کیے جو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے جو کرنے چاہیے تھے۔
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قبر کا مرحلہ اور برزخ اور روح کی قبض کرنے کا جو مرحلہ ہے، اس وقت شیعہ علی ابن ابی طالب کا اپنے امام اور ان کی اولاد اطہار کے ساتھ جو محبت ہے، جو ولایت کا دم بھرتے ہیں ہم، اس کے صدقے میں اس کی برزخ بھی آسان ہوگی، اس کی قبر بھی آسان ہوگی، اور اس کی موت کے وقت سختیاں بھی آسان ہوگی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے بیت والدی کا صلوات۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے ایک حدیث میں اپنی شفاعت اور جو امیر المومنین سے محبت اور ان کی نصرت کا دم بھرتے رہے دنیا میں، ان کی شفاعت کا دائرہ کار بتایا ہے کہ ہم اہل بیت ان کی کس حد تک شفاعت کریں گے۔ توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں تو میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جس میں علی مولا نے اپنی شفاعت کے بارے میں بتایا کہ ہم اپنے شیعوں کی کس انداز میں شفاعت کریں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث ہے، ایمان انسان کا چارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان للجنت ثمانیۃ ابواب، اے لوگوں سن لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے۔ باب يدخل منه النبیون والصدیقون، ایک دروازہ ایسا ہوگا جس سے انبیاء اور سچے لوگ جنت میں جائیں گے۔ سچے کون سے ہیں؟ قرآن نے ایک دفعہ پھر کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ شیعہ سنی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لو، صادقین سے مراد محمد و آل محمد ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو بس یہ ایک دروازہ ایسا ہوگا جس سے انبیاء اور صدیقین لوگ جائیں گے۔ یہ صدیق وہ مرحلہ ہے، اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں تو نبی اور مقام نبوت کے رسالت کے ساتھ ساتھ جو مقام ذکر ہوا ہے وہ مقام صدیق ذکر ہوا ہے۔ جی اس مقام عظیم مقام ہے، تو بس ایک دروازہ وہ ہوا کہ جس سے انبیاء اور صدیق لوگ جنت میں جائیں گے۔ باب يدخل منه الشهداء والصالحون، ایک دروازہ ایسا جس سے شہداء اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے۔ 5 ابواب معراج ہو گئی محب علی ابن ابی طالب کی اس جملے کے اوپر۔ 5 ابواب يدخل منها محبونا وشیعتنا، 5 دروازے ایسے ہوں گے جس سے ہمارے چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے اور ہماری پیروی کرنے والے ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ تو بس مجھے کہنے دیجئے نا کہ اللہ تیری تقسیم پہ ہم بڑے راضی ہیں، جس نے دنیا میں بھی 5 دیے ہیں، ادھر بھی 5 دیے ہیں۔ ادھر بھی 5 دیے ہیں، رب تیری تقسیم پہ بڑے راضی ہیں کہ تو نے 5 دروازے علی مولا کے ماننے والوں کے لیے خاص کر دیے ہیں جو جنت سے جائیں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ادھر میرے شیعہ جب 5 دروازوں پہ جنت میں جائیں گے نا، کس انداز میں جائیں گے؟ میں اپنے ان شیعوں کو لے کے جنت میں کیسے جاؤں گا؟ فرمایا میں پورے صراط کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ بار بار اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا، رب سلم شیعتی و محبی ومن تولانی فی دار الدنیا ومن نصرنی، اے پالنے والے اس دار دنیا میں جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری ولایت کا دم بھرا، جس نے میری نصرت کی، آج اس کی محبت کا صلہ دے کے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔
میاں پالنے والے میرے شیعہ کو، میرے اس محب کو، وہ جو میری ولایت کا دم بھرتا رہا، اس کو دوزخ کے عذاب سے نجات دلا دے۔ ابھی علی کے لبھائے عصمت میں یہ آواز گونج رہی ہوگی، یہ دعا جاری ہوگی، آواز قدرت آئی، قد اجیبت دعوتک، اے علی فکر نہ کر، ہم نے تیری دعا کو قبول کر دیا ہے۔ قد اجیبت دعوتک، ہم نے تیری دعا کو قبول کر دیا ہے۔ آواز آئے گی امیر المومنین میں، پولیس شراب کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، کہا پالنے والے ایک دعا تو نے قبول کر دی، علی کی ایک دعا اور بھی قبول کر لیجئے۔ آواز آئے گی علی آج مانگ جتنا مانگتا ہے، جب تک تو راضی نہ ہو جا اللہ کی عطا اور رحمت برستی رہے گی۔ دوسری دعا کیا کی؟ حیران ہو جائے گا انسان اس دوسری دعا کو، بیدار ہو کے سنیے امیر المومنین کی اس دوسری دعا کو۔ آواز آئے گی امیر المومنین کی، یشفع کل رجل من شیعتی ومحبی ومن نصرنی ومن تولانی فی 70,000 من اقربائہ وجیرانہ۔ پالنے والے میرے ہر شیعہ کو، میرے ہر محب کو، میرے ہر ولایت کے دم بھرنے والے کو اتنی اجازت دے، کتنی اجازت دے، 70,000 اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کا حق دے دے۔ تو بس کہنے دیجئے وہ علی جس کا ایک شیعہ 70,000 بندوں کی شفاعت کرے گا، اللہ جانے ان کا مولا کتنوں کی شفاعت کرے گا۔ علی مولا کی شفاعت کا اندازہ یہاں سے ہی لگا لیجئے۔ کتنے دروازے ہو گئے ہیں؟ 7 دروازے ہو گئے۔ آخری دروازہ اور مومن کی علی مولا سے محبت کی معراج ہو جائے گی۔ امیر المومنین نے فرمایا باب يدخل منه سائر المسلمون، ایک دروازہ ایسا ہوگا جس سے باقی مسلمان جنت میں جائیں گے۔ یہ آپ نے کیا سمجھے؟ فقط آپ بھی جائیں گے؟ باب، لیکن باقیوں کے لیے امیر المومنین نے 2 شرطوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلوں کے لیے جو شرطیں ہیں وہ یہاں پہ اس نے پوری کرنی ہے۔ اس آخری گروہ جو ہے، آخری مسلمین کا جو گروہ ہے، یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے اندر 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط ممن شہد اللہ الہ الا اللہ، وہ سچے دل سے اللہ کی توحید کا پرستار ہو، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا ہو۔ اور دوسری روایت، دوسری شرط سے امیر المومنین نے تمام کی چھانٹی کر دی کہ بہت سے ایسے توحید کے پرستار تو ہوں گے مگر ان کے اندر دوسری شرط نہ پائی جاتی ہوگی۔ اور کیا؟ پہلی شرط توحید کا پرستار ہو، دوسری شرط ولم یکن فی قلبہ مقدار بغض مقدار ذرۃ من بغضنا اہل البیت، توحید کا پرستار ہونے کے ساتھ ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض نہ ہو۔ ہم اہل بیت، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اے عالم اسلام، نگر اگر تو علی سے محبت تو تیری مرضی، علی سے محبت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہاں جی، نگر علی سے محبت تیری مرضی، لیکن کم از کم علی سے بغض نہ کر، اس لیے کہ اگر تو نے علی سے محبت نہ کی اور علی اور اولیاء اولاد نے علی سے بغض کیا، یہ آخری دروازہ بھی تیرے اوپر بند ہو جائے گا۔ جی توجہ ہے میری طرف، یہ ہے امیر، اور یہ ہمارے عقائد میں سے مسلمہ عقیدہ ہے۔ دشمن حیدر کی شفاعت کے لیے اگر اللہ کے تمام مقرب فرشتے، تمام انبیاء اور رسل، اللہ کی پیاری مخلوق مل کر ناصبی کی شفاعت کرے، آواز قدرت آئے گی، تمہاری سب شفاعت کو میں ٹھکرا دوں گا، دشمن حیدر کے حق میں تمہاری شفاعت قبول نہیں ہے۔ بغض
علی سے نیکی جس طرح ہاں جی انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، اسی طریقے سے علی کے ساتھ بغض جو ہے وہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کر لے علی سے محبت تاکہ تیرے اعمال پہ قبولیت کی مہر لگ جائے۔ کوئی انسان پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، کوئی انسان اپنے عمل کو قبولیت کی اس وقت تک مہر نہیں لگوا سکتا جب تک اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے دل میں علی ولی کی محبت نہ ہو۔ یہ ایک دائرہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شفاعت کا، اور ایک اور دائرہ ایک طویل ترین حدیث ہے جو آپ کو پڑھ کے اور اسی کے اوپر مجلس ختم ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد والے بیٹھے۔ یہ حدیث جو اب آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بھی ذکر کیا ہے، اور امام تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے کہ کچھ لوگ علی مولا کے شیعہ جن کا عقیدہ دنیا میں درست ہوگا، توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ عقیدہ درست ہے، بعض اعمال درست نہیں ہے اور بعض اعمال درست ہے، جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، قد وضع فی کفۃ سیئاتہ من الآثام ما هو اعظم من الجبال والبحار، اس بندہ مومن کے برائیوں والے پلڑے میں کچھ گناہ ایسے رکھے جائیں گے جو پہاڑوں اور سمندروں سے زیادہ بڑے ہوں گے۔ پہاڑوں اور اب جس پلڑے میں یہ گناہ ہوں گے وہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا یا اٹھتا ہوا نظر آئے گا؟ جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسے گناہ جب رکھے جائیں گے نا، محشر پورا دیکھے گا اور آواز دے کے کہے گا ہلک ھذا العبد، یہ بندہ ہلاک ہو گیا ہے، یہ بندہ مارا گیا ہے، آج عذاب خدا کی لپیٹ میں یہ بندہ آ گیا ہے۔ ابھی یہ وہ آواز دے ہی رہے ہوں گے، فَيَأْتِيهِ النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پالنے والے کی طرف سے ایک ندا آئے گی، ایھا العبد الخاطئ والجانی، اے میرے گناہگار بندے، کیا تیرے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ان بڑے بڑے گناہوں کا مقابلہ کر سکے؟ جہاں تیرے گناہ بڑے ہیں، کیا تیرے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے یا ان سے اوپر ہوں؟ حتی تدخل جنت برحمت اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی رحمت کے صدقے میں جنت میں چلا جائے۔ جو شخص کہے گا لا ادری، پالنے والی مجھے معلوم نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ان گناہوں کا مقابلہ کر سکے، جو ان کے ہم مثل ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کوئی ایسی نیکیاں ہیں یا نہیں ہے۔ ایک فرشتہ اس کے پاس آئے گا، امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں ایک فرشتہ اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا نادے فی ارصاد القیامہ، میدان محشر میں یہ ندا دو، انا فلاں ابن فلاں، میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرا نام یہ ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے پاس نیکیوں کی کمی ہے۔ کسی بندے کے پاس اگر کوئی نیکی ہے، جس بندے کے پاس دنیا کے اوپر میں نے کوئی احسان کیا تھا، کسی کے ساتھ میں نے کوئی اچھا سلوک کیا تھا، آج وہ نیکی اپنی مجھے دے دے تاکہ میں اس مشکل سے اپنی جان چھڑا سکوں۔ جی جب وہ ندا دے گا نا، عجیب جملہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ، انسان کا دیکھا آپ دنیا میں علی مولا سے محبت کرتے ہیں، علی مولا کہاں آپ کو یاد کرے گا؟ جب یہ بندہ ندا دے کے کہے گا نا کہ کوئی ہے جو آج میری مدد کو آئے، کوئی ہے جس کے اوپر میں نے احسان کیا ہو اور آج میرے اس احسان کا بدلہ دے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اول من یجیبہ علی بن ابی طالب، سب سے پہلا شخص جو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا وہ آپ کا
لبیک لبیک ایھا الممتحن فی محبتی، اے دنیا میں میری محبت میں آزمائے جانے والے، آج علی تیری مدد کو لبیک کہتا ہے، لبیک کہتا ہے، لبیک کہتا ہے۔ 3 مرتبہ امیر المومنین۔ لیکن ابھی امیر المومنین میدان محشر میں ایک ٹیم کو لے کے اپنے ساتھ جم غفیر کو لے کے اس بندے کی مدد کو جا رہے ہوں گے کہ یکدم میدان محشر میں ایک منظر بنے گا۔ توجہ کیجئے گا امیر المومنین کس طرح اس بندے کو اپنی شفاعت کے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ منظر یہ بنے گا کہ کچھ لوگ جن کی تعداد امیر المومنین کے ساتھ آنے والے لوگوں سے زیادہ ہوگی، وہ آگے بڑھیں گے اور اس بندے جس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں جتنے بڑے گناہ ہیں، سمندروں جتنے بڑے گناہ ہیں اور نیکیوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ جماعت آ کے کہے گی ہمارے حقوق جو تم نے دنیا میں سلب کیے تھے وہ ادا کرو، فلاں مقام پہ ہماری تم نے غیبت کی تھی، اس کے بدلے میں اپنی وہ پیاری سی نیکی ہمیں دے دو، وہ جو حج تم نے کیا تھا وہ حج مجھے دے دو، فلاں جگہ پہ تم نے میری زمین پہ اوپر قبضہ کیا تھا، وہ جو تم نے 40 پہ سید الشہداء کی زیارت کی تھی وہ مجھے دے دو۔ ایک ایک کر کے جو بچی کچھ نیکیاں اس کی ہوں گی وہ لیتے چلے جائیں گے، لیتے چلے جائیں گے۔ اس بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں بچا، گناہ پہاڑوں سے بڑے ہیں، گناہ سمندروں سے بڑے ہیں، نیکیاں کچھ ہے نہیں ہے۔ اب امیر المومنین اپنی جماعت کو جب آگے لے کے بڑھیں گے نا، یہ جماعت گواہی دے گی کان بنا بارن ولنا مکرمن، یہ شخص ہمارے حق میں اچھا تھا، ہمارے ساتھ احسان کرنے والا تھا، ہمارے حق میں متواضع تھا اور ہم پہ احسان کرنے والا تھا، اس کا صلہ ہم دیتے ہیں، ہم اپنی ساری نیکیوں سے دستبردار ہو کر اپنی ساری نیکیاں اس کو ہدیہ دیتے ہیں، اپنی ساری نیکیاں اس کو ہدیہ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا نا، جب وہ کہیں گے نا ہم اپنی نیکیاں اس کو ہبہ کرتے ہیں، قد بدلناہا، ہم اس کو ہدیہ کرتے ہیں، اس کے نام پہ لکھ دیتے ہیں، اس وقت امیر المومنین کہیں گے فَبِمَ تَدْخُلُونَ جَنَّتَ رَبِّكُمْ، اپنی نیکیاں اسے دے کر تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تمہارے نام اعمال میں کیا بچے گا؟ سننا جواب امیر المومنین کی جماعت کا، فرمایا یہ کہیں گے فَبِرَحْمَتِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا مَنْ وَالَاكَ وَوَالَا آلَكَ، اے علی ہم اللہ کی اس وسیع رحمت کے صدقے میں جنت میں جائیں گے جو تجھ سے اور تیری آل سے محبت کرنے والے کو شامل حال ہوگی۔ ہم اس رحمت کی وسیع جنت میں جائیں گے۔ بڑا ناز تھا ان کو اللہ کی اس وسیع رحمت کے صدقے میں جو محبان علی و بطول کو شامل ہوگی۔ ان کی نیکیاں ادھر چلی گئیں، آواز قدرت، سننا جملہ، آواز قدرت آئے گی امیر المومنین کو، یا امیر المومنین، اے علی، اے میرے بندے، یہ تیرے بندوں نے تو اپنی نیکیاں اسے دے دی ہیں، انت ماذا تبذل لہ، تو اپنے بندے کے لیے، اپنے محب کے لیے آج کیا دے گا؟ توجہ ہے؟ یہ جو دنیا میں تیری محبت میں آزمایا جاتا رہا، یہ جو دنیا میں تیری محبت میں مارا جاتا رہا، یہ جو دنیا میں تیری محبت میں دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا، انت ماذا تبذل لہ، آج تو اس کو کیا دے گا؟ مولا فرماتے ہیں، مولا فرمائیں گے پالنے والے جو حکم آج آپ مجھے دیں گے میں اس حکم کی تعمیل کروں گا۔ پہنچ گیا میں اس نتیجے پہ کیسے امیر المومنین اس بندے کے حقوق کو ادا کریں گے۔ آواز قدرت آئے گی یا علی انا الحاکم اليوم فما بینی و بینہ قد غفرتها، اے علی آج کے دن کا حاکم میں، اس تیرے محب نے جتنی بھی گناہ، جتنے بھی حق مجھ اللہ کے ضائع کیے ہیں، میں تیری محبت کی صدقے میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن یا علی مسئلہ حقوق العباد کا ہے، یہ جو بندے لین لگا کے کھڑے ہوئے ہیں حقوق العباد اپنے حق ماننے کے لیے، ان کا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ امیر المومنین فرمائیں گے پالنے والے جیسے حکم کرتے ہیں میں حاضر ہوں۔ کہا یا علی دیکھو نا بندوں کی، مانگنے والوں کی تعداد، نص سے روایت پڑھ رہا ہوں، اگر عربی پڑھوں تو ٹائم بہت
لگے گا. نص روایت بہار میں بھی موجود ہے اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں بھی روایت موجود ہے. نص روایت امیر المومنین فرماتے ہیں جو حکم ہوگا میں اس کی تعمیل کروں گا. آواز قدرت آئے گی یا علی دیکھ رہے ہو نا یہ مانگنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور تیرے محب کے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت کم رہ گئی ہیں, یہ ان پہ پوری نہیں ہوں گی. میں اللہ تجھے حکم دیتا ہوں آج ان باقی ماندہ حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری تو اپنے کندھوں پہ اٹھا. آج تو باقی ماندہ حقوق کی ادائیگی کر. آج تو اپنے بندے کو اس کی محبت کا صلہ دے. آج تو اپنے بندے کو اس کی ولایت کا صدقہ دے, حق ادا کر. امیر المومنین ان بندوں کے پاس جائیں گے, توجہ کیجئے گا, ان لوگوں کا ماننا دیکھیں گے کہ وہ مولا سے مانتے کیا ہے. امیر المومنین اس کے پاس جائیں گے, توجہ میری طرف آنے والے آتے رہیں گے, جاننے والے جانتے رہیں گے. پوری روایت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نہ بولے یہاں پہ. تو امیر المومنین گئے ان لوگوں کے پاس جن کے حقوق تھے اس بندے کے اوپر, کہا بتاؤ کیا حق ہے اور اس کے بدلے میں کیا مانگتے ہو. ان لوگوں نے کہا یا علی آج ہم آپ سے آپ کی ایک چیز مانگتے ہیں. کیا؟ ثواب نفس من انفاسک لیلۃ بیدوتک علی فراش محمد رسول اللہ. یا علی آج ہم تجھ سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں شب ہجرت بستر رسول پہ حالت نیند پہ سوتے ہوئے تیری جتنی سانسیں نکلی تھی ان سانسوں میں سے ایک سانس کا ثواب ہمیں دے دے. ان سانسوں میں سے ایک سانس کا ثواب مجھے دے دے. کیا ہے علی جس کی ایک سانس کی قیمت کو لوگ ترستے ہیں؟ کیا ہے علی کیسا امام تمہیں ملا ہے؟ نہ فقط اس کی سانس کی قیمت ہے بلکہ آیت اللہ میرزا مہدی قزوینی نے اپنی کتاب المزار کے اندر اس روایت کو لکھا ہے النفس عند علی یعدل عبادت 400 سنہ. زائر جب ادھر سے چل کے علی مولا کی زیارت کو نجف جاتا ہے اس علی کے جوار میں اس کی ایک سانس یہ عابد کی 400 سال عبادت کے برابر ہے. جوار میں عابد کا سونا بھی عبادت ہے. اور روایت ہے مشہور امام زین العابدین علیہ السلام آج بھی جو لوگ نجف کی زیارت کو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ایک مقام ہے جسے مقام امام زین العابدین کہتے ہیں. وہاں پہ امام زین العابدین آ کر رکتے تھے اور اپنے جد کی زیارت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ جو آئے نا زیارت کر کے واپس اپنے مکان پہ آرام کر رہے تھے, ایک بندے کا گزر ہوا. اس وقت قبر مخفی تھی امام علیہ السلام کی, ایک بندے خاص لوگوں کو فقط معلوم تھی. امام علیہ السلام کا ایک چاہنے والا ایک محب امام کا قریب سے گزرا اور کہا اے زین العابدین, اے عبادت گزاروں کی زینت, اے سجدہ گزاروں کی زینت, اتنے دور مدینہ سے چل کے آئے ہیں اپنے جد کی زیارت کرنے کے لیے اور آپ یہاں پہ سو رہے ہیں. سر اٹھایا میرے بیمار امام نے, سید سجاد نے سر اٹھا کے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے المبیت عند علی یعدل عبادت 700 سنہ. میرے جد کے جوار میں سو جانا یہ عابد کی 700 سال عبادت سے افضل ہے. کتنی عبادت سے افضل ہے؟ 700 سال عبادت سے افضل ہے. یہ زیارت کا ثواب نہیں ہے, یہ سانس لینے کا ثواب ہے. یہ زیارت کا ثواب نہیں ہے, یہ علی کے جوار میں سونے کا ثواب ہے. اور اگر کوئی انسان علی مولا کے صحن مقدس میں 2 رکعت نماز ادا کر دیتا ہے, ادھر یہ پڑھتا 2 ہے, اللہ اس کے نام
جب انہوں نے مانگا نا علی مولا سے علی کی ایک سانس کا ثواب، کریم علی آگے بڑھا اور کہا قد وہبت لکم، میں نے اپنی ایک سانس کا ثواب تمہیں ہبہ کر دیا ہے۔ جب انہوں نے سانس کا ثواب دیا نا، اب کیا تھا آپ کے اور میرے ذہن میں اس سانس کا ثواب کیا ہوگا؟ آئیے آواز قدرت آئے گی عرش کے بدنام سے، عرش کے پہلو سے یہ آواز آئے گی، اے میرے بندو جنہوں نے علی کی ایک سانس لے لی ہے، آؤ اس ایک سانس کا ثواب دیکھو۔ میں اللہ عرش سے پردہ اٹھا رہا ہوں، میں اللہ اپنی جنت کا دروازہ کھول رہا ہوں، اپنی آنکھیں کھولو اور نگاہ کرو، یہ جنت کے عجیب و غریب محلہ، یہ علی کی ایک سانس کا بدلہ ہے جو علی نے شب ہجرت بستر رسول پہ گزاری ہے۔ اس ایک سانس کا بدلہ، فقط اتنا نہیں کہا یہ محلات لے لو، اور ایک طرف میں اور پردہ اٹھا رہا ہوں، دیکھو تمہیں جنت میں ایسا مقام ملنے والا ہے ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے اس مقام کو دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس مرتبے اور منزلت کو سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر وہ منزلت اور مقام کبھی خیال آیا ہے اس کے دل میں جو ہم نے تمہیں ایک سانس کے بدلے عطا کر دیا، ایک سانس کے بدلے میں عطا کر دیا ہے۔ روایت کہتی ہے یہ بندے جب اپنے اپنے منزلت میں اپنے اپنے مقام میں چلے جائیں گے نا، جب اپنے اپنے محلات عجیب و غریب قسم کے ہوں گے، جب اس کے اندر چلے جائیں گے نا تو یہ اپنے رب کو پکار کے کہیں گے پالنے والے یہ جنت تو ساری تم نے ہمیں دے دی ہے، کیا انبیاء و صالحین کے لیے بھی کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ یہ جنت تو ان کی خیال میں تھا کہ شاید یہ جنت کوئی فقط اسلام آباد جتنی ہے۔ آواز آئے گی پالنے والے کی، اے میرے بندو دیکھو یہ ساری جنت کی جاگیر جو تمہیں ہم نے دی ہے یہ ایک سانس کے بدلے میں ہے۔ اگر جنت میں علی کی باقی جاگیر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ملے گی جب انسان کی روح نکل کے برزخ کی طرف چلی جائے گی۔ یہ وہ پہلی بات ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ علی مولا کی ولایت اور ان کی شفاعت کے صدقے میں برزخ میں رہنے والی روحوں کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ توجہ ہے میری طرف، یہ صلوات علی محمد علیہ کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک اور چیز جو انسان کو اس دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے اور اس دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، اعلام الورا کتاب کا نام ہے، اس کے اندر امام طبرسی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک شخص، امیر المومنین سے روایت ہے کہ جاء رجل الی النبی، ایک شخص اپنی مرتبت کی محفل میں آتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علمنی، توجہ میری طرف ہے، بہت ہی پیاری روایت ہے اور معراج ہو جائے گی جو بندہ امیر المومنین کو اپنا امام مانتا ہے اس بندے کی۔ علمنی عملا، یا علی مجھے ایک ایسا عمل عطا کیجئے جس عمل کے بدلے میں مجھے 6 چیزیں مل جائیں۔ یا رسول اللہ ایک کام بتائیں جس کام کے بدلے ایک کام میں کروں مجھے 6 چیزیں بیعت میں وقت مل جائیں۔ پہلے وہ 6 چیزیں سنتے ہیں اور پھر پیغمبر کا جواب سنتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے کیا کہا۔ کہتے ہیں پہلی چیز یحبنی اللہ، ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے اللہ کا میں محبوب بندہ بن جاؤں، ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، میں اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں۔ دوسری چیز کیا آئے گا؟ دوسری چیز وہ یحبنی
المخلوقون، اور دوسری چیز مجھے اللہ کی ساری مخلوق مجھے پسند کرنے لگ جائے، اللہ کی ساری مخلوق مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ تیسری وَإِن يُؤْتِ اللَّهُ مَالِي، اللہ میرے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تیسری چیز اللہ مجھے ڈھیر سارا رزق دے، اللہ میرے بینک بیلنس میں اضافہ کرے۔ چوتھی چیز وَإِن يُصْلِحْ اللَّهُ بَدَنِي، اور اللہ میرے بدن کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ پانچویں چیز وَإِن يُطِيلَ اللَّهُ عُمْرِي، اور اللہ میری عمر کو لمبا کرے۔ اور چھٹی بڑی پیاری چیز چھٹی مانگی وَإِن يَحْشُرَنِيَ اللَّهُ مَعَكَ، اور اللہ مجھے بروز قیامت آپ کے ساتھ محشور۔ بندہ بڑا سیانا تھا، ساری دنیا بھی اس نے اپنے دامن میں لے لی ہے اور آخرت بھی ساری اس نے سمیٹ لی ہے، اور کہا کوئی ایسا کام بتائے ایک بٹن دباؤں تو یہ ساری 6 کی 6 چیزیں میرے پاس آ جائیں۔ ہاں جی، ختمی مرتبہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا ان 6 کاموں کے بدلے میں تمہیں 6 کام کرنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ ایک کام کے بدلے میں 6 چیزیں مل جائیں گی، ہر کام کے بدلے میں تم ایک کام کر، تم وہ کام کرتا جا، میں محمد ان کاموں کی قبولیت اور ان کاموں کے مل جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں جانوں یہ کام تجھے مل جائیں گے، 6 کام، آؤ یہ کام جو ختمی مرتبہ میں 6، یہ فقط اس بندے کے لیے نہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو نہیں چاہتا اللہ ہم سے محبت کرے؟ کون ہے ہم میں سے جو نہیں چاہتا ہم پورے مخلوق کہ محبوب بن جائے؟ کون ہے جو ہم میں سے نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہو؟ کون ہے جو ہم میں سے نہیں چاہتا ہمارا بدن بیماریوں سے محفوظ رہے؟ کون ہے جو ہم میں سے نہیں چاہتا کہ ہماری عمر لمبی ہو؟ کون ہے جو ہم میں سے نہیں چاہتا ہم مصطفیٰ کے جوار میں رہیں؟ جو یہ چاہتے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ جلدی سے وہ 6 چیزیں جو پیغمبر نے مطالبہ کی ہے، کہا تو 6 کر، 6 میں تیری پوری کروں گا۔ کہا اذا اردت ان یحبک اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے، فخف ہو ودکے، تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر، اللہ تجھ سے خود بخود محبت کرے گا۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کسی جنرل سٹور میں نہیں ملتا، یہ کوئی کیپسول نہیں ہے کہ بندہ کھا لے تو بندہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے ڈرنے والے کی۔ ہر بندہ اپنے واجبات کے اوپر عمل کر لے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، وہ متقی ہو جاتا ہے، اور جب وہ متقی ہو جاتا ہے علی اس کا امام بن جاتا ہے۔ علی اس کا اذا اردت ان یحبک المخلوقون، اگر تو چاہتا ہے کہ تم محبوب مخلوق خدا بن جائے، فاحسن الیہم وارفض عما فی ایدیہم، تو لوگوں کے اوپر احسان کر اور لوگوں کے ہاتھوں پہ جو دولت موجود ہے اس سے بے نیازی کا اظہار کر، وہ مخلوق تجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ اور یہ دنیا کا آٹومیٹک اصول ہے، اگر آپ کسی کے پاس روز مانگنے کے لیے جا رہے ہو، وہ خود بخود آپ سے تنگ آ جائے گا اور ایک وقت آپ کے دروازہ بند کر دے گا اور آپ سے محبت چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی دولت کا انبار اس کے قدموں میں لگا دے اور اس کو ٹھکرا کے کہے مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے تو تم جیسا پیارا دوست اور بھائی چاہیے جو مشکل میں میرا کام آئے، یہ محبت کو بڑھائے گا یا گھٹائے گا؟ یہ محبت کو بڑھائے گا۔ اس لیے لوگوں کے اوپر احسان کر اور جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اپنی تمناؤں کی نگاہیں ان کے مال و دولت سے پھیر لے، مخلوق تیری محبوب بن جائے گی۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُثْرِيَ اللَّهُ مَالَكَ، اور اگر تو چاہتا ہے کہ پوری بینک بیلنس تیرا بڑھ جائے اور تیری دولت بڑھ جائے، تو ایک کام کر، فزکے ہو، اپنے مال سے خمس اور زکوٰۃ کو نکال۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے 1 لاکھ روپے سے 20,000 روپے خمس دیا تو پیچھے 80 رہ جائیں گے، ہم یوں حساب کرتے ہیں۔ 1 لاکھ سے 20 دیا تو پیچھے 80 رہ جائیں گے۔
یہ جو 80 رہ جائیں گے نا، یہ جس کے لیے 20 دیے ہیں وہ اس 80 کو کئی 80 بنانے پہ قادر ہے، اور وہ کرتا ہے۔ فَإِذَا أَمْلَكْتُمْ فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ، اگر تم فقیر اور تنگ دست ہو جاؤ، مال کی قلت ہو جاؤ، تو پھر صدقہ دے کے اللہ سے تجارت کرو۔ جو بندہ اللہ سے تجارت کرتا ہے، اپنے حقوق نکالتا ہے، حقوق شرعی کو ادا کرتا ہے، اللہ اس تجارت میں اسے ایسا رزق عطا کرتا ہے اس کے لیے سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فزکے ہو، صدقہ ادا کرو۔ اور آخری چیز، پانچویں چیز وہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُصْلِحَ اللَّهُ بَدَنَكَ، اگر تم چاہتا ہے کہ تیرا بدن بیماریوں سے محفوظ رہے، فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّدَقَةِ، تو زیادہ زیادہ صدقہ دیا کرو۔ صدقے کی اوپر کل ڈسکس ہو چکی ہے، نہیں کرتا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُطِيلَ اللَّهُ عُمْرَكَ، اگر تم چاہتا ہے کہ اللہ تیری عمر کو لمبا کرے، فَصِلْ ذَوِي أَرْحَامَكَ، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ صلہ رحمی کے متعلق ایک حدیث امام رضا علیہ السلام کی عرض کرتا چلوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی عمر اللہ کے حساب میں 3 سال لکھی ہو نا، اور وہ بندہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، مختلف خوشی غمی کی مناسبات میں ان کو یاد کر لیتا ہے، کوئی میسج بھیج دیتا ہے، ان کا حال حوال پوچھ لیتا ہے، ٹیلی فون سے ان سے رابطہ کر لیتا ہے، اگر اس کی عمر 3 سال ہے، اس کے ایسے کرنے سے اللہ 3 کو 30 میں بدل دیتا ہے۔ عمر 3 سے 30 سال ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی بندے کی عمر اللہ کے حساب میں 30 سال لکھی ہو، اور وہ اپنے اہل و عیال کے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہے، وہ 30 3 میں بدل جاتی ہے۔ اس کی عمر 30 سے کم ہو کے 3 سال آ جاتی ہے۔ بس یہ جو اسباب روزمرہ کی ناگہانی مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہے، بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور سب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ان ناگہانی مصیبتوں کے کچھ اسباب ہم بھی اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتے ہیں۔ اور آخری چیز بڑی ہی پیاری، جس کو ختمی مرتبہ نے فرمایا، کہا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يَحْشُرَكَ اللَّهُ مَعَكَ، اے میرے صحابی، تو نے کہا نا کہ اگر تم چاہتا ہے کہ اللہ تجھے میرے ساتھ بروز قیامت محشور کر، فَعَدِلِ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، تو اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کیا کر، میں محمد تجھے ضمانت دیتا ہوں جب قیامت ہوگی تو میرے جوار میں ہو کر محشور ہوگا۔ اللہ کے سامنے کیا کیا کرو؟ لمبے لمبے سجدے کیا کرو۔ اور یہ سجدے کے متعلق آخری گفتگو اور ختم ہو گئی میری بات۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، واجب نماز، اس واجب نماز کے لیے جو ہر واجب نماز کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں، یہ نوافل کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے مقرر کیے ہیں، کیوں یہ اللہ نے تشریح کیے اور بنائے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نمازوں کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نوافل بنائے، اور جو نوافل کمی ادا نہ کر سکے، جو کمی نوافل بھی پوری نہ کر سکے، جب نماز کے بعد اپنے رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرتے ہیں نا دیر تک، وہ سجدہ شکر کرنا اس بچی کچھی کمی کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ تو بس یہ 6 چیزیں اگر تم کر لے تو میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 6 چیزیں جو تم نے مانگی ہیں یہ بھی اللہ تجھے ادا کر دے گا۔ صلوات بھیجو۔ بس دوستو ختم ہو گئی میری مجلس۔ عرض کی تھی کاروان حسینی اس وقت کوفہ و شام کے بازاروں اور گلی کوچوں میں ہے۔ علی و بطول کی وہ بیٹی جس کے قد پہ
بھی نگاہ کسی غیر کی نہ پڑی تھی کبھی. آج ابن زیاد اور یزید کے دربار میں بے وقت نہ چادر کھڑی ہے. کل کوفہ کے بازار کا ایک منظر پڑا تھا، آج شام کے بازار کا ایک منظر. عزادار الشام آتا ہے نا انسان کے ذہن میں عجیب خیال آتا ہے. یہی وجہ ہے سید سجاد سے جب صحابی بن حال نے پوچھا تھا نا مولا شہادت آپ کی ورث ہے، شہید ہو جانا بنو ہاشم کا شیوہ ہے، آپ کب تک روئیں گے؟ میرے بیمار کا گریہ بڑا تھا اور کہا تھا سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا ہے، شہادت ہمارا ورثہ ہے، علی اکبر کا قربان ہو جانا یہ ہمارا ورثہ ہے، عباس کے بازو کٹا کے نہر فرات کے کنارے سو جانا یہ ہمارا ورثہ ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو جانا یہ ہمارے شہادت ہے اور ورثہ ہے. لیکن انصاف کر، ان بے پردہ بیویوں کے ساتھ بازار میں پھرنا اور پھرانا یہ ہم اہل بیت کا شیوہ اور ورثہ نہیں ہے. بڑا مشکل تھا سید سجاد کے لیے. اور امام زمان علیہ السلام سے بھی اجرکم اللہ، امام زمان علیہ السلام کا بڑا پیارا جملہ ہے نا آپ پڑھتے ہیں امام مظلوم عصر کے بارے میں. امام زمان کا جملہ ہے میرے دادا میں آپ کے غم میں ساری دنیا آنسو روتی ہے، میں تیرے غم میں خون کے آنسو روتا ہوں. شیخ الجامع علامہ اختر عباس پڑھا کرتے تھے کسی مومن کو زیارت ہوئی نا خواب میں، امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی پوچھا مولا وہ کون سا غم ہے جس پہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا وہ اکبر کی سینے کی بچی کا غم ہے؟ کیا وہ عباس کے بازو کے کٹوانے کا غم ہے؟ کیا وہ قاسم کے لاشے کے پامال ہونے کا غم ہے؟ کیا وہ بابا کی 13 ضربوں کا غم ہے؟ میرے آقا کا گریہ بڑا اور کہا نہ وہ اکبر کی جوانی کا غم ہے، نہ وہ عباس کے بازوؤں کا غم ہے، نہ وہ قاسم کی لاشے کا غم ہے، نہ وہ بابا کی 13 ضربوں کا غم ہے. اور میں تو خون کے آنسو روتا ہوں اس مصیبت کو یاد کر کے کہ علی کی بیٹی لنگے سر ہو اور شام کا بازار ہو، سید سجاد ساتھ ہو. آئے سید سجاد تیری غیرت پہ قربان. اجرکم اللہ. شام کی 2 مصیبتیں اور ختم ہو گئی میری مجلس. عزیزانو پہلی مصیبت شام کی بہت آیت اللہ اشتہار کی 7 مصیبتیں شام کی لکھی ہیں، میں 2 مصیبتیں شام کی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. پہلی مصیبت جب کاروان حسینی میری آقا زادی کا قافلہ بیمار کربلا کے ساتھ سوق حمیدیہ جو ظاہر ہے نا شام کے وہ گئے ہیں، جب اس دروازے کے اوپر پہنچا نا قافلہ اس وقت یزید ملعون نے حکم دیا جب تک میں نہ کہوں میرے مہمانوں کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے. اللہ اس ملعون نے حکم دیا بازار کو سجاؤ. بازار سجنا شروع ہو گئے، ڈھول باجے والے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، تماشائی آنا شروع ہو گئے. آپ مجھ سے پوچھ بازار کو سب سجنے میں کتنی دیر لگی؟ آپ مجھ سے پوچھ تماشائی اکٹھے کرنے میں کتنی دیر لگی؟ آیت اللہ تم بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 3 دن تک علی کی بیٹی بازار کے باہر کھڑی رہی. 15 سالیں علی کی بیٹی نے بازار کے باہر کھڑے ہو کے سنی. اجرکم اللہ. دوسری مصیبت عزیزانو حد ہو گئی دوسری مصیبت کی. میں خود شام کا زوار ہوں، اپنے آنکھوں سے زیارت کی ہے. عزیزانو سوق حمیدیہ میں جب داخل ہوا میں نے اپنے ہاتھ سے گھڑی باہر نکالی اور میں نے ٹائم نوٹ کیا. جس دروازے سے بی بی کو داخلے کی اجازت ہوئی تھی وہاں سے میں نے ٹائم نوٹ کیا. یزید کے منبر تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے. میرے ساتھ پردہ دار بھی تھے، میرے ساتھ خواتین بھی تھی. منبر تک پہنچنے تک جب میں پہنچا 11 منٹ کے اندر دروازے سے لے کر یزید کے منبر تک میں 11 منٹ میں پہنچا. لیکن میری عقل حیران رہ گئی. وہ رحیل نے یہ جملہ لکھ دیا جب میری آقا زادی کو اذن دخول ہوا اس وقت مؤذن فجر کی آذان کہہ رہا تھا. جب یزید کے منبر کے سامنے پہنچی مؤذن شام کی آذان کہہ رہا تھا.
اجرکم اللہ آزادار اسی بازار میں وہ منظر بنا جو اکبر کے لاشے پہ نہ بن سکا، جو عباس کے لاشے پہ نہ بن سکا، ایک جلتا ہوا شعلہ سید سجاد کے سر پہ گرا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، او میرے اللہ کاش سجاد کو ماں نے جنم نہ دیا ہوتا، آج رنگ کے سر